للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نور ملے، ہم بے نور نہ رہ جائیں، تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بیان کی ابتدا اس عظیم ہستی کے ذکر سے کرتے ہیں کہ جن سے ہم سب کو بہت پیار ہے، اور کیوں نہ پیار ہو تو وہ عظیم ہستی ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی پیار ہے. اور وہ ہستی کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا. سبحان. جن کا ذکر کرنا، جن کی بات کرنا وہ بھی ثواب کا کام، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. ایسی عظیم ہستی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بہت سارے کمالات ہیں، مگر آج جس کمال کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے وہ شاید بہت ساروں لوگوں کو نہ پتا ہو. ابھی سردی کے دن آ گئے ہیں تو کئی لوگ اپنے جیکٹ نکال رہے ہیں، تو شالز نکل آئی ہیں، سویٹر نکل آئے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ایک وصف یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مولا علی کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ شدید سردی کے دنوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے اور شدید گرمی کے دنوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے. نارملی تو ایسا نہیں ہوتا، اب سردی میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور گرمی میں باریک کپڑے پہنتے ہیں، وہاں معاملہ دوسرا تھا. تو لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا. فرماتے ایک دن لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کے ذریعے امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے تو صحیح کہ اس کی حکمت کیا. چنانچہ میرے والد صاحب رات کو جب امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں کو بڑی تشویش ہے، یہ آپ سردیوں میں باریک کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ تو مولا علی سبحان اللہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے ابو لیلہ کیا آپ خیبر کے دن ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا بالکل میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا. غزوہ خیبر کے دن نبی پاک علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمانے کے بعد مجھے بلایا. مولا علی کہتے مجھے بلایا اور میں حاضر ہو گیا. اس وقت میری آنکھوں میں تکلیف تھی. رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پر لگایا، میری آنکھوں کی تکلیف بھی دور ہو گئی. ساتھ ساتھ میرے آقا نے مجھے بڑی کمال کی ایک عظیم دعا بھی دی تھی. نبی پاک نے فرمایا اللہم اکفہ الحر والبرد، کہتے ہیں یا الہی علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما. کہتے وہی دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ مجھے سردی لگتی ہے. نبی پاک کی شان تو دیکھو، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے دعا کر دی. اب نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی. مولا علی سردی میں باریک کپڑے پہنتے، گرمی میں موٹے کپڑے پہنتے، کیونکہ ان کی باڈی پر یہ موسم اثر انداز نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. دعا کس کی زبان سے نکلی تھی؟ یہ التجا کس نے کی تھی اللہ کی بارگاہ میں؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نبی پاک کی اسی طرح کی دعاؤں کے بارے میں کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں جہاں مولا علی کا کمال پتا چل رہا ہے، وہاں نبی پاک کی مبارک دعا کا
اثر بھی پتا چل رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، اب موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رہے یہ موسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، سب ہی اچھے موسم ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی کمال حکمت ہے کہ اس نے موسموں کی تقسیم رکھی ہے، ورنہ ہم کمزور انسان تو مشکل میں آ جاتے۔ اب دیکھیے اگر چند ماہ سردی لگاتار رہتی ہے، ہم کہتے ہیں یار سردی ختم ہی نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد چند مہینے گرمی رہتی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کب گرمی ختم ہوگی۔ اب سوچیں اگر سارا سال ہی سردی رہے، سارا سال ہی گرمی رہے، موسم تبدیل ہی نہ ہو تو پھر ہمارا کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ کی یہ شاندار تقسیم ہے کہ سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بارش بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، مختلف موسم ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بھی اچھے رہتے ہیں۔ بخاری شریف ایک حدیث پاک ہے، بعض اوقات لوگ کبھی موسم کو برا کہتے ہیں، کبھی زمانے کو برا کہتے ہیں، یار زمانہ ہی اچھا نہیں ہے۔ سنو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی حدیث کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں خود ہوں۔ زمانہ تو رب نے بنایا نا، اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ پاک ہی نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، میرا مولا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، میرا مولا، میرا مولا جگ کا خالق، سب کا مالک، وہی باقی باقی حالق، سچا مالک، سچا آقا، میرا مولا، میرا مولا۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی خوبصورت بات پتا چلی۔ بعض اوقات بولتے وقت سوچتے ہی نہیں ہے زمانہ نہیں ہے بھائی اچھا، بھائی زمانہ اچھا ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں۔ زمانے نے کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے گڑبڑ کی ہے نا بھائی، آج کا زمانہ اچھا نہیں۔ زمانے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، زمانہ بنانے والا رب ہے، لوگوں نے معاملات اتنے خراب کر دیے۔ تو بہرحال ہمیں بات کرتے وقت بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک بڑی پیاری دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گرمی اور سردی کی تعلیم فرمائی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سخت گرمی ہوتی نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ پاک مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی کی پناہ مانگ رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے آقا فرماتے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے میرے مالک مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے اسے تیری زمہریر سے پناہ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے آج تک یہ تو سنا ہے کہ گرمی کا عذاب اور جناب بڑی آگ ہے اس کے اندر، یہ زمہریر کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایک گھڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یعنی جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، جہنم میں سردی کا بھی عذاب ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ایکسٹریم بہت زیادہ سردی دیکھی نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے، ورنہ سردی سے بھی لوگ مرتے ہیں، ٹھٹر ٹھٹر کر مر جاتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے، ہمارے کینیڈا میں اسلامی بھائیوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی کہ کینیڈا میں 3 دن پہلے جو موسم تھا وہ -40 ڈگری تھا، اور وارننگ جاری کر دی گئی تھی کہ کینیڈا میں زیادہ باہر نہ نکلیں۔ مجھے یاد آ گیا آج سے میرا خیال شاید 10-12 سال پہلے یا 15 سال پہلے میرا کینیڈا جانا ہوا، اور وہ سردیوں میں ہی جانا ہوا تھا، بہت سخت سردی تھی۔ تو وہاں بتایا گیا کہ جب سردی ایکسٹریم پر ہوتی ہے نا تو لوگ اپنے گھر سے بہت کم باہر نکلتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پوری باڈی کو چھپا کے نکلتے ہیں۔ یہ ہماری جو کان کی لو ہے نا، ہاتھ لگائیں اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کبھی بھی اتنی سردی میں جب -30-40 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے کان خالی مت چھوڑیے گا، اور اگر کان کھلے ہیں نا تو ہاتھ مت لگائیے گا، کیونکہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو یہ کان کی لو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی ذرا غور سے دیکھیے گا، آپ کو کچھ لوگوں کی کان کی لو نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ برف ہو جاتی ہے۔ -30 ڈگری کس کو کہتے ہیں؟ یہ برف ہو جاتی ہے، اب آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہڈی تو ہے نہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے سردی دنیا کی۔
اب سوچیں جہنم کی سردی کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں آپ نے سنا نا کہ زمہریر ایک ایسی جگہ ہے جہنم میں کہ کافر کو پھینکا جائے گا تو سردی سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اچھا یہ سردی اور گرمی آتی کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب اس کی یوں سمجھے وجہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مجھے اندازہ تھا جب میں حدیث پڑھنے لگا کہ اگر آج میں اس کو بیان کروں گا تو لوگ پھر اس پر سوشل میڈیا پہ تو الگ طرح کے لوگ ہیں نا، ان کو مذاق اڑانا ہے، وہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنے آقا کے فرامین پر ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنو، حدیث نمبر ہے 537۔ جہنم نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض پارٹس، بعض اجزاء کو بعض نے کھا لیا ہے، اتنی آگ ہے کہ بعض اجزاء نے بعض اجزاء کو کھا لیا ہے، تو اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت دی گئی۔ فرمایا ایک سردی میں اور ایک گرمی میں، جو تیز گرمی تم پاتے ہو یہ دوزخ کی گرم سانس سے ہے، اور جو تیز ٹھنڈک تم پاتے ہو یہ اس کی ٹھنڈی سانس سے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سردی اور گرمی میں جہنم کی یاد ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب دوزخ نیچے سانس کو چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ بہرحال سردیوں کا موسم ایک طرح سے بڑا برکت والا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سردی کے موسم میں ان پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ اللہ سے جو ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا نا، یہ سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تھے، آپ کی فیملی بھی ساتھ تھی، بہت ٹھنڈ تھی، اب آپ نے گرمی کا انتظام کرنے کے لیے دور کہیں آگ دیکھی۔ آپ وہ آگ لینے جب گئے تو دراصل وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت تھا جس پر اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہو رہی تھی، اور اللہ پاک سے آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ تو یہ سخت سردی کا موسم تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت ملی۔ اسی طرح اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے یہ بھی سردیوں کے موسم میں ہوئی۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں یہ بھی سردیوں میں نازل ہوئی۔ سورہ نور کی 10 یا ایک روایت کے مطابق 17 آیات جس میں مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت اور آپ کی عزت و پاک دامنی کا بیان ہوا، یہ آیات بھی سردیوں میں نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ ادھر جب جائیں گے نا، خمسہ مساجد اب کہتے ہیں، پہلے وہ 7 مساجد تھی۔ یہ غزوہ احزاب غزوہ خندق بھی بڑا نرالا غزوہ تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا آئیڈیا پیش کیا، آج تک کبھی یہ آئیڈیا یہ اسٹریٹجی نہیں اپنائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا حضور کیا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم خندق کھود لیتے ہیں، دشمن ہم تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، پیچھے پہاڑ ہوگا، آگے خندق ہوگی، اس میں آگ لگا دیں گے۔ آئیڈیا بڑا پسند آیا، مگر ایسا تو تھا نہیں کہ کانٹریکٹ دے دیا جاتا، مزدور آتے، مشینیں لگتی اور خندق کھد جاتی۔ نہیں جناب، غربت کے دن تھے، سارے صحابہ نے کدالیں اٹھا لی، سب مل کے خندق کھودتے تھے۔ صرف صحابہ نہیں، میرے آقا بھی اس کام میں شامل رہے۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ صحابی رسول خندق بھی کھود رہے ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی نڈھال ہو کر نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی حضور کھانے کو کچھ نہیں۔ اپنا کرتا اٹھایا، پیٹ پر ایک پتھر موجود ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو لیڈر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ بھوک میں، فاقوں میں انہوں نے اسلام کی خدمتیں کی ہیں، جانیں پیش کی ہیں۔ آج ہمارے پیٹ بھرے ہیں، مسجدوں میں پنکھے لائٹیں ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، مگر ہمیں دین کے لیے وقت نہیں نکلتا، ہم اسلام کی خدمت کے لیے وقت نہیں دیتے، قربانی نہیں دیتے۔ اب کیا ہوا؟ کئی دنوں تک یہ محاصرہ رہا، کافر ادھر ہیں، مسلمان اندر ہیں، مگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کبھی تو آگ بجھے گی، کبھی تو موقع ملے گا، یہ بھوکے پیاسے رہیں گے، ہم ان پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سخت سردی کی راتیں تھیں، ایسی مدد بھیجی، ایک ایسی آندھی آئی جو ان کے خیموں کو اڑا کے لے گئی، ان کے برتن اڑا کے لے گئی، ان کے پیر جمنا مشکل ہو گئے۔ سرد رات ہو اور ٹھنڈی ہواؤں کی آندھی آ جائے تو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ بہرحال وہ سارے
کے سارے دشمنان خدا و مصطفیٰ اپنا سامان سمیٹ کر بھاگ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. تو یہ عظیم واقعہ جو ہے یہ بھی سخت سردی میں آیا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو موسم کا بدلاؤ ہے نا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کس طرح اللہ کریم نے ایک صورت میں کس شاندار انداز میں قریش کے لوگوں کے بارے میں فرمایا. وہ صورت تو کئی بار آپ نے پڑھی ہوگی. اللہ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بڑا خوبصورت اس کا پس منظر ہے. اس سورت کی ان آیتوں کا بہت شاندار پس منظر ہے. ترجمہ پہلے سن لو. اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا. میل سے بلا میلان، رغبت دلائی. تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. اب بات کیا تھی؟ قبیلہ قریش تو بڑا برکت والا، بڑا فضیلت والا قبیلہ ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی قبیلے سے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرشی بھی کہا جاتا ہے، قریشی بھی کہا جاتا ہے. قبیلہ قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھا. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے قریش کے حالات بڑے کمزور تھے. کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، بھوکے رہتے تھے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے بسر کیا کرتے تھے. کسی کے پاس مال و اسباب ختم ہوتا، ویرانے میں جا کر خیمہ لگاتا، اس خیمے میں بیٹھ جاتا، جتنی سانسیں ہوتی وہیں گزارتے، اور اس بعض اوقات بھوک سے پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے. اتنی غربت، اتنی قصبہ پرسی تھی. آخر ان پر کرم ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم نے قریش کو جمع کیا. قریش کے لیے تجارت کی راہیں ہموار کی، آس پاس کے بادشاہوں سے رابطہ کر کے راستے بنائے، تجارت کے اصول مرتب کیے. اللہ پاک نے قریش کے دلوں میں تجارت کی رغبت ڈال دی. یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ گرمیوں میں ملک شام کی طرف چلے جاتے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تجارتی قافلے لے کر. اللہ پاک نے ایسی ان کے کام میں برکت ڈال دی، جدھر بھی جاتے کعبے کے پڑوسی تھے نا، لوگ عزت سے پیش آتے، ان سے کاروبار کرنے لگ گئے. اللہ کریم نے ان کی تجارت میں ایسی برکت ڈالی کہ ان کے دن پھر گئے، معاشی حالات بہتر ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ مالدار ہو گئے. یقیناً یہ اللہ پاک کا کرم تھا. یہ بھوکے لوگ تھے، رب کائنات نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے. یہ بے سر و سامان تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے تجارت کی راہیں ہموار فرمائیں. چنانچہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو قریش کے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. پھر آگے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ نے تمہارے دلوں میں رغبت ڈالی تھی نا کہ تمہارے دن پھر گئے، تجارت شروع ہوئی، تو اب اپنے گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی بندگی کریں، کعبے کے رب کی یاد کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مجھے پتا چلا، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ یہ جو موسم ہے یہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. آج ہماری تجارت کو بھی تو دیکھیں نا، گرمیوں کی تجارت الگ ہے، سردیوں کی تجارت الگ ہے. اب آج کل سویٹر بک رہے ہیں، جیکٹ بک رہے ہیں، گیزر بک رہے ہوں گے، ہیٹر بک رہے ہوں گے، ڈرائی فروٹس بک رہے ہوں گے. تاجروں کو گویا کہ نیا کام ملا، نیا روزگار ملا، اور ہم ان چیزوں کو خرید کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کا بزنس شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ موسم کے تحت بھی کتنی ساری تجارتیں، کتنے سارے روزگار کے دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن میں اللہ ایک ہے، اس کا جب دلیل دی تو ایک دلیل کتنی خوبصورت قرآن میں ارشاد فرمائی. اللہ فرماتا ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ سبحان اللہ. دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن ڈوب جاتا ہے. سردیوں کے دن چھوٹے، راتیں لمبی، گرمیوں کے دن لمبے، راتیں چھوٹی. گرمی آتی ہے تو سورج آگ اگلنے لگتا ہے، سردی آتی ہے تو لوگ ٹھٹرنے لگتے ہیں. اتنی سائنس نے ترقی کر دی، کیا ہم موسم کو روک سکتے ہیں کہ نہیں جناب گرمی رہ جائے، سردی بچ جائے، بارش ہے تو رک جائے؟ نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نہ کوئی سورج کی چال کو روک سکتا ہے، نہ کوئی چاند کی رفتار کو روک سکتا ہے. پھر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. ہر سال گرمیاں آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، اور اللہ کی شان دیکھو. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین. یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے، مشرق تو ایک ہے، مغرب ایک ہے. قرآن کہتا ہے کہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب توجہ کیجئے گا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مشرق ایک مغرب، یہ دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، یہ کیا ہے؟ اب سنو، سائنس بھی کہتی ہے نہیں جناب، دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ایک گرمیوں کا مشرق ہے، ایک سردیوں کا مشرق ہے، ایسے ہی ایک گرمیوں کا مغرب ہے، ایک سردیوں کا مغرب ہے۔ سورج 6 ماہ شمالی دنیا اور 6 ماہ جنوبی دنیا میں ہوتا ہے۔ سورج جب شمال میں ہوتا ہے تو شمالی دنیا، پاکستان شمال میں آتا ہے، اس میں موسم گرما ہوتا ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے جب ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے تو دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے، اب اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ساؤدرن ہیمسفیئر اور ناردرن ہیمسفیئر۔ ہم اس وقت ناردرن ہیمسفیئر میں ہیں، پاکستان، انڈیا، انگلینڈ، یہ سب ناردرن ہیمسفیئر میں ہے۔ سردیاں شروع ہو گئی، مگر آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، یہ ساؤدرن ہیمسفیئر میں ہے۔ یہ اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ جلدی سمجھیں گے بات کو، اللہ کی شان دیکھو، جب ہمارے یہاں شدید سردی ہوتی ہے وہاں شدید گرمی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، وہاں جون جولائی میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ہی دنیا ہے، ایک ہی سورج ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس وقت سورج وہاں پر ہے تو یہاں پر سردی ہے، جب سورج یہاں پر ہے تو وہاں پر۔ اس کی پوری تفصیل ہے، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کبھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ناردرن ہیمسفیئر اور ساؤدرن ہیمسفیئر کیا ہے۔ میں جون جولائی میں ایک بار ساؤتھ افریقہ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں برف پڑتے دیکھی۔ پاکستان فون کرتا، کہتا 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے، بہت گرمی ہے، حالت بری ہے، ہم کمبل اوڑھ کر وہاں سوتے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ایک ہی دنیا ہے، اس میں اس طرح کے موسم ہے۔ تو اللہ کریم اپنی قدرتیں بتاتا ہے، رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سردی کے اندر جو گرم لباس ہمیں ملتا، اب دیکھو اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیسے کیے ہیں۔ ہم گرم لباس پہنتے ہیں نا، کبھی ہم نے سوچا کہ گرم لباس ملتا کیسے ہے؟ جیکٹ پہنتے ہیں، شال پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، یہ اون سے بنتے ہیں۔ اون کہاں سے آتی ہے؟ بکری اور بھیڑ کی جانوروں سے اون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا عظیم رب ہے جس نے دنیا کی تمام مخلوق کو ہم انسانوں یعنی اشرف المخلوقات کے فائدے میں لگا دیا۔ یہ جانور بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں، پھر کیوں نہ کہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا یہ آگ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ آگ ہم سمجھتے چلا اگر آگ نہ ہو تو ہمارے کتنے کام ڈسٹرب ہو جائیں۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ پاک ہے وہ رب جس نے درختوں میں ہمارے آگ جلانے کا ایندھن پیدا فرما دیا۔ آج کل تو اللہ کے کرم سے بہت سارے طریقے ایندھن کے پیدا ہو گئے ہیں، کوئلہ، گیس، تیل، ان کے ذریعے آسانی سے آگ جلا کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو گرم پانی ہم یوز کرتے ہیں سردیوں میں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہم گرم پانی استعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب گرم پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہاتھ کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا نا، حرام کام کیے یا حلال کیے۔ آنکھ کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا نا، آنکھ حرام دیکھتی تھی یا حلال دیکھتی تھی۔ زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، گونگا نہیں پیدا کیا، تجھے زبان والا بنایا، کیا گالیاں دینے کے لیے زبان دی تھی؟ غیبت جھوٹ کرنے کے لیے زبان دی تھی یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان دی تھی؟ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا یہ آزا کیوں دیے رب نے بتایا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ آزا تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے،
نعمتیں ہیں، پوچھا جائے گا، جو نعمت جس کو ملی ہے نا اسے پوچھا جائے گا۔ اب آؤ یہ سردی کی نعمت جو ہمیں ملی ہے، اچھا میں ایک بات اور کر لوں پھر اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے اللہ کی رحمت سے، دعوت اسلامی کی برکت سے ساری دنیا میں آلموسٹ سفر کیا، میں نے بہت ممالک دیکھے، مگر میں آپ کو بتاؤں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، یار پاکستان میں مزہ نہیں ہے تو پاکستان کا موسم اچھا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں چونکہ گئے نہیں ہیں نا، ورنہ پاکستان کتنے لحاظ سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں صرف یہ والی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، صرف یو کے کی مثال دیکھیں، یو کے یورپ کے لوگ گرمی کو ترستے ہیں۔ آپ سوچیں نا سارا سال ہی سردی ہو، سارا سال ہی بارش ہوتی رہے، نہ باہر نکل سکے آپ، نہ گھر سے نکل سکے، تو بندہ تھک جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ کو دھوپ نہیں ملتی ہے۔ آپ یقین کریں جس دن دھوپ نکل آئے نا یو کے میں، لوگ خوشی کے مارے باہر نکلتے ہیں کہ آج سن نکلا ہے، مبارک ہو آج جناب دھوپ آئی ہے۔ اللہ نے پاکستان کو جو نعمت دی ہے کہ ادھر سردی بھی ہے ادھر گرمی بھی ہے۔ اچھا پھر جو ہمارے دن ہے نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، خاص طور پہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں برمنگھم میں تھا تو میں نے دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کھولی کہ بھائی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کب ہوگا۔ آپ کو پتا ہے عشاء کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا تھا؟ رات 1:40 میں، اور 1:55 پر یا 2 بجے ختم بھی ہو رہا ہے۔ صرف 20 منٹ کے لیے اس دن برمنگھم میں عشاء کا ٹائم آنا تھا۔ میں نے کہا یا خدا یہ میں کس ملک میں آ گیا۔ اب جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو تو پڑھنی ہے، پہلے تو 1:45 بجے تک جاگو اور وضو کر کے ریڈی رہو، 20 منٹ میں ٹائم ختم بھی ہو جانا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ہمارے یہاں پاکستان میں عشاء پڑھو، ساری رات عشاء پڑھنے کا ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے تقریباً 45 سے 50 راتیں یورپ میں ایسی آتی ہیں جس میں عشاء کا وقت ہی نہیں آتا، بی نائٹس کہلاتی ہیں۔ مغرب کا وقت آئے گا پھر فجر کا وقت آ جائے گا، عشاء کا وقت نہیں آتا۔ اب وہ الگ اس کی شرعی مسئلے بہت سارے ہیں کہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں میں نے الحمدللہ یورپ میں ایسے بھی روزے رکھے اور دیکھے ہیں کہ رات 9:30 10 بجے 11 بجے جا کے افطار ہوتا ہے۔ ہاں کچھ رمضانیں جو گرمی میں آتی ہیں نا، ہمیں یو کے اسلام میں بتاتے ہیں کہ 11 بجے افطار ہوتا ہے اور 1 بجے فجر ہوتی ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ یعنی پورا مہینہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، افطار کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پھر تراویح ہوتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے، پھر گھر جاتے ہیں۔ یعنی جو کھانے پینے کے ٹائم ہے جو نمازی ہے اس کو مسجد میں گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ گھر جانے آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مغرب پڑھنی ہے، اسی میں عشاء پڑھنی، اسی میں تراویح، اسی میں کھانا۔ میں نے کہا مجھے ایک بار اسلام پہ دیکھا ذرا رمضان ہمارے یہاں گزارے، میں نے کہا بھائی سردیوں میں آؤں گا، گرمیوں میں مجھے مت بلانا بھائی، ہم بھلے ہمارا پاکستان بھلا 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، رات پوری ملتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا آپ کو پتا یہ تو ہو گئی گرمیوں کی دن، سردیوں کے دنوں میں پتا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی سردیوں کے دن ہے یورپ میں، وہ 4 بجے 4:30 بجے مغرب ہو جاتی ہے، 5 ساڑھے 5 بجے عشاء ہو جاتی ہے، صبح 8 بجے جا کے فجر ہوتی ہے، سوری اچھا اندھیرا ہی اندھیرا سارا دن۔ اچھا میں ایک بار ناروے گیا، ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جس میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ یا آپ کی دنیا میں وہ ملک ہے، اب وہ اندھیرے میں تو 6 مہینے کے لیے اندھیرے میں ہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، نیند بھی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو۔ یعنی وہاں پر لوگ اندھیرے میں کام پہ نکلتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ صبح 7 بج گئے لیکن اندھیرا ہی ہے، اجالا تو 8 بجے ہوگا، کام کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہاں جب لنچ کرنے آ رہے گھر پہ تو اندھیرا ہو چکا ہے، کیونکہ 4 بجے تو عشاء ہو گئی ہے۔ عجیب و غریب معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کیسے لائف گزارتے ہیں؟ فجر کے بعد ناشتہ، ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا، مغرب کے بعد کاروبار بند، عشاء کے بعد رات کا کھانا، پھر عصر آرام کرنا۔ کتنا نمازوں کے ساتھ ہمارا شیڈول بنا ہوا ہے۔ یہ نعمت سمجھو، جو باہر جاتا ہے اور ان ممالک میں جاتے ہو ہم پاگل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یار یہ کیسے ہوگا، ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ ہوگا، یعنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ روزہ رکھنے کو جی چاہ رہا ہے، رات 11 بجے افطار ہو رہی ہے، بندہ بولے یار 11 بجے تک کیسے روزہ رکھوں، تو بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان پر، یہ خاص طور پہ یہ جو جنوبی ایشیا کے علاقے ہیں، ہماری زندگی بڑی آسان ہے، ہمیں تقریباً 12-14 گھنٹے کا دن مل جاتا ہے، 10-11-12 گھنٹے کی رات ملتی ہے، رات کی نیند ملتی ہے۔ بہت سارے ملک میں تو رات ہی نہیں آتی، مغرب کے بعد فجر آ جاتی ہے، وہ بیچارے دن میں ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باڈی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صحت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اب آؤ سردیوں میں اللہ والے کتنے خوش ہوتے تھے، سردیاں آئی ہیں، ہاں اللہ والے بڑے خوش ہوتے تھے۔ دیکھو بات ذہن کی ہے،
کچھ لوگ ویسے ہی خوش ہوتے ہوں گے یار سردیوں کی راتیں لمبی ہیں، ذرا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم زیادہ ملے گا، معاذ اللہ تاش کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے کا ٹائم ملے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں سبحان اللہ، بلکہ نبی پاک کا سال پہلے فرمان سن لو، آقا فرماتے سردی کا موسم تو مومن کا موسم بہار ہے۔ ہاں، جو مومن ہے نا اس کے لیے موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ اس میں قیام کرتے ہیں، راتیں لمبی ہیں، نیند بھی ہو جاتی ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے تو نعمت ہو گئی اگر روزہ رکھنے کا ذہن ہو۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسم سرما کی آمد پر کہ سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزہ دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اب ذہن ہو تو بندہ کہ ہاں یار 2:30-3 بجے تو لنچ ہی کرتا ہوں تو 5:30 پونے 6 بجے تو افطار ہو جائے گا، 2 گھنٹے بھی زیادہ بھوکا رہنا ہے نا، اور پسینہ بھی نہیں نکلتا، اتنی گرمی بھی نہیں لگ رہی، تو میں نفلی روزے رکھ کے برکتیں لوٹ سکتا ہوں۔ اور نفلی روزوں کی فضیلت کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے مطابق دور کر دے گا۔ ایک روزے پر یہ فضیلت ہے، تو ماشاءاللہ جو بہت سارے نفلی روزے رکھے سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سردی میں عبادت بڑھانی چاہیے، رات تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کافی لمبی رات ہے، جلدی سو جائیں، تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، کم از کم فجر تو پڑھے نا۔ سردی میں فجر پڑھنا تو آسان ہے کہ بندہ اچھی نیند کر کے بھی اٹھ سکتا ہے، جماعتوں کا ٹائم معلوم کر لے اور نماز پڑھے۔ اب سردی میں ایک اور پرابلم، یا ٹھنڈے پانی سے وضو، بستر چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ ہاں، یہی تو امتحان ہے۔ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ افضل الاعمال احمسها، افضل عمل وہ ہے جو زیادہ مشقت والا، اور سردی میں وضو کرنے والے پر ٹھنڈے پانی سے وضو اگر کرنا پڑ جائے تو اس میں ڈبل ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ ایک روایت میں ہے مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ مبارک ہو نمازیوں کو جو فجر میں اٹھتے ہیں، مشکل سے بستر سے اٹھنا، بندہ کہتا ہے نہیں سونا، اللہ کا حکم ہے میں نے سجدہ کرنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا حکم آیا، وہ بستر چھوڑتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور سبحان اللہ اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اسے آج نوٹ کر لو گے نا پیارے اسلامی بھائیوں تو زندگی تھوڑا آسان ہو جائے گی۔ بڑی پیاری بات ہے بزرگ نے فرمائی، بڑی پسند ہے مجھے یہ بات۔ وہ فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، جملہ غور کیجئے گا، کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، عذاب باقی رہ جائے گا۔ اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں، فلم دیکھنے کا جی چاہا، 2-3 گھنٹے تو مزہ آئے گا، پھر ختم ہو گئی فلم، لذت ختم، اس کا جواب باقی ہے، اس کا عذاب، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شراب پینے والا سوچے تھوڑی دیر شراب کا مزہ ہے، اس کے بعد مزہ ختم، عذاب باقی۔ بدکاری کرنے والا سوچے تھوڑی دیر کا مزہ، بدکاری کا مزہ ختم، عذاب باقی۔ جو تمہیں گناہ کرنا ہے وہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، مگر اس کا جواب، اس کا حساب، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو عذاب باقی ہے۔ اور اگلا جملہ کتنا شاندار ہے ان کا، فرماتے کبھی بھی مشقت کی وجہ سے، ڈیفیکلٹی کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، کیونکہ ڈیفیکلٹی مشقت ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا، ثواب باقی رہ جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، ابھی یہ اجتماع ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھائی نہیں آنے کا دل ہو، کوئی زبردستی لے چلنا بھائی میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ، آ تو گیا ہے بستر سے اٹھ کر، گھر سے آ کر، ابھی تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گی، اجتماع ختم ہو جائے گا، اب واپس گھر چلے جائیں۔ لیکن جو یہ مشقت تو ختم ہوئی، انشاءاللہ آج کی اس محفل کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ اے فجر پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، بندہ کہتا ہے بستر سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، بھائی آپ اٹھیں نماز پڑھیں، اب واپس ہو جائے، مشقت تو ختم ہو گئی نا، وہ تھوڑی دیر کی مشقت تھی۔ اگر رب نے تمہاری نماز قبول فرما لی تو تمہارا اجر باقی ہے، تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نعمتیں موجود ہیں۔ اب آپ غور کرتے جائیں، جب بھی ہمیں کوئی نیکی کے لیے بلاتا ہے ہم کہتے ہیں یار موڈ نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، قافلوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، فلاں چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ارے وقت نکال لو، یہ تھوڑی دیر کی مشقت ہے،
انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا اجر باقی ہوگا، اس کی برکتیں باقی رہیں گی، اللہ کی بارگاہ سے وہ اجر لیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے تو یاد کرنا کہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، بعد میں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل پر نقش کر جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سردی میں ایک اور کام کیجئے، ایثار کر سکتے ہیں ہم۔ ہاں، ایثار کا بڑا ثواب ہے۔ کسی کو کوئی چیز چاہیے اور ہم کسی اور کے لیے، اب مجھے بھی چاہیے